ماہ ربیع الثانی شریف جو کہ بہت زیادہ شہرت پا چکا ہے اہل اللہ صوفیاء اور اہل محبت کے ہاں، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہزادہ شہباز لامکانی، الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی المعروف حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کو 11ویں والا پیر بھی کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ہر وہ مجلس کہ جو محبوب سبحانی حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جائے، اہل سنت کے ہاں اس مجلس اور محفل کو 11ویں کی محفل کہتے ہیں اصطلاحاً۔ اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ 11 ربیع الثانی کو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہے۔ اس مناسبت سے ہر وہ مجلس جو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جائے تو اس مناسبت سے اسے 11ویں کی محفل کہتے ہیں۔ اور جب ربیع الثانی میں محفل 11ویں شریف کا انعقاد کیا جائے تو اسے بڑی 11ویں کہتے ہیں۔ بڑی 11ویں کا مطلب یہی ہے کہ اس ماہ مبارک کی 11 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی مبارک میں ہر مہینے کی 11 تاریخ مقرر فرمائی تھی۔ مجلس واعظ اور درس و تدریس کے لیے دور دراز سے بڑے بڑے علماء، فقہاء، سالکین آپ کی مجلس واعظ سے فیض یاب ہونے کے لیے آتے ہیں۔ سب کو تاریخ مقرر تھی، معلوم تھا، یہاں تک کہ بغداد شریف میں وہ مدرسہ جو حضرت ابو سعید مخزوم مخزمی، حضرت ابو سعید مبارک مخزمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوا تھا، اور مدرسہ میں جگہ کی قلت کے باعث گرد و نواح کے کئی مکانات خرید کر مدرسہ کے رقبہ میں شامل کر لیے، باوجود اس کے جگہ کے قلیل پڑ جانے کے بعد اس مجلس کا جو 11ویں شریف کے نام پر موصوف تھی، چونکہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ہوتی تھی، تو پھر شہر سے باہر وسیع و عریض میدان میں اس کا انعقاد کیا جاتا، جہاں لاکھوں لوگ جمع ہوتے۔ نہ صرف مجلس واعظ اور درس و تدریس ہوتا، بلکہ غرباء مساکین کے لیے وسیع لنگر کا بھی اہتمام کیا جاتا، اور مستحقین اور غیر مستحقین میں بلا امتیاز ہدیہ و تحائف تقسیم کیے جاتے۔ اور حضور کے وصال کے بعد جانشین اور خلفاء اور معتقدین نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت کی اس روش اور اس عادت مبارکہ کو اور اس کار خیر کو جاری و ساری رکھا جائے۔ سو آج تک بحمد اللہ تعالی پوری دنیا میں اہل سنت کے ہاں 11ویں کا وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو اصطلاحاً 11ویں شریف کو 11ویں کہنے کی وجہ و تسمیہ اہل سنت کے ہاں یہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا جاتا، اور ہرگز قرآن و سنت کے خلاف کسی امر کی اہل سنت کے ہاں کسی بھی موقع پر ہرگز اجازت نہیں ہے۔ درس و تدریس کا انعقاد کرنا، قرآن خوانی کا اہتمام کرنا، اور آنے والے شرکاء کے لیے لنگر اور کھانے اور طعام کا اہتمام کرنا، یہ سب
احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور قطعی طور پر بھی اہل سنت کے ہاں خلاف شرعی امور کو نہ تقویت کبھی دی گئی اور نہ کبھی دی جائے گی۔ ہاں اگر کچھ جہلا کچھ خرافات لے آئیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کان میں درد ہو تو کان کو اتار دیا جائے، ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ اس کا علاج کروایا جائے۔ ان خرافات کو ختم کرنا اور ان جہلا کی مذمت کرنا نہ صرف آپ کی بلکہ ہم سب کی وہ ذمہ داری ہے کہ جو خرافات ہیں انہیں ختم کیا جائے۔ کچھ ناعاقبت اندیش لوگ بعض جہلا کی طرف سے کی گئی خرافات کو نشانہ بنا کر اہل سنت کے ہاں جو مستحبات عملیات جو لوگوں کے لیے دینی مسائل کی اشاعت و ترویج کا باعث بنتا ہے، جس میں قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جس میں فقراء اور مساکین اور عام لوگوں کے لیے بھی ضیافت کا کھلے دل سے اہتمام کیا جاتا ہے، جو کہ کسی اعتبار سے بھی خیر امور سے کم درجے کے حامل نہیں ہوتے، تو کچھ جہلا انہیں بھی ختم کرنے کے درپے ہیں۔ حضرات یہاں ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی وسعت اور اپنی بساط کے مطابق جہاں تک ہو سکے ان خرافات کو ختم کریں، اور جہاں تک ہو سکے ان کی مذمت کی جائے، قولاً فی اور فعلاً بھی ان خرافات کی مذمت کی جائے۔ اور ہمارے ہاں اہل اللہ سے نسبت وہ اہل قبور ہوں یا ظاہری زندگی کے ساتھ موجود ہوں، ہمارے ہاں بحمد اللہ تعالی صوفیاء، علماء اور عرفاء سے اقتباس فیض یہ اہل سنت کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لے کر آج تک وہ سلسلہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین کے ذریعے ائمہ و محدثین، علماء اور فقہاء نے جس طریقہ کو قائم رکھا، آج بھی اس خانقاہی نظام اہل سنت کے ہاں قائم و دائم ہے۔ اور یاد رکھیے ظاہری اور باطنی علوم کا ذریعہ اور سبب ہے۔ جہاں انسان کو قرآنی احکامات پر عمل کے لیے ظاہری علم کو کی ضرورت ہے، وہاں محبت الہیہ کے لیے انسان کو، مسلمان کو تزکیہ قلب کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا رسول یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ہم نے وہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر مبعوث کیے ہیں، فرمایا یہ ہمارے وہ عظیم رسول ہیں جو ہماری آیات تمہیں پڑھ کر سناتے، اور ان کی آیات کا پڑھنا نہ صرف تمہیں کتاب و حکمت سی تعلیم سے بہرمند کرتا ہے بلکہ ویزکیہم یہ تمہارے دل کا تزکیہ بھی کرتا ہے۔ اور ہمیشہ سے بحمد اللہ تعالیٰ اہل اسلام، اہل حال لوگ اسی طریق پر قائم ہیں۔ سن 470 ہجری میں حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبرستان کے قبیلہ گیلان، جو کہ ایک عجمی ملک، آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور ابتدائی 18 برس اسی قبیلے میں اور اسی قصبہ میں گزرتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دوست ایک بہت بڑے عالم دین، فقیہ اور نیک صالح، خدا ترس اور معرفت الہیہ سے سینے کو مزین رکھنے والے مرد حق تھے، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک سے تھے، حسنی سید تھے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ جن کا نام اس میں گرامی ام الخیر فاطمہ تھا، فاطمہ آپ کا نام تھا، اور ام الخیر آپ کی کنیت تھی۔
آپ کا لقب تھا، ام الخیر فاطمہ، انتہائی نیک رسیدہ خاتون، اور اپنے علاقے اور اپنے زمانے کی نیکی اور پارسائی میں عظیم شہرت رکھنے والی خاتون، جن کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا۔ سو اس اعتبار سے حضور غوث الاعظم حسنی حسینی سید 488 ہجری میں اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر بغداد کی طرف رخ کیا، اور خود اپنا واقعہ دخول بغداد کا جو بیان فرماتے ہیں، اور امام یافی رحمہ اللہ نے آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرزاق کی روایت سے اسے نقل کیا۔ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں جب میں بغداد میں داخل ہوا تو رات ہو چکی تھی، بارش کا موسم تھا، اور حاضری تھی حضرت حماد غباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ پر، ان کے مدرسہ میں، چونکہ تحصیل علم کے لیے نکلے تھے، رات کا وقت تھا، مدرسہ بند ہو چکا تھا، مدرسے کی ڈیوڑی میں رات گزاری، اور جیسے ہی تہجد کا وقت ہوا مدرسہ کا دروازہ کھلا، خانقاہ کا دروازہ کھلا، تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پہلا شخص تھا جو داخل مدرسہ ہو رہا تھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے کے سامنے حضرت حماد غباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں ہاتھوں کو پھیلائے، مسکراتے ہوئے چہرے، حشاش بشاش چمکتی آنکھوں کے ساتھ میرا استقبال فرما رہے ہیں، اور حالت کشف میں حضور غوث الاعظم کے آنے کی اطلاع انہیں پہنچ چکی تھی۔ آپ نے اہلاً سہلاً مرحبا یا ابنی یا عبد القادر جیلانی کہا، اے بیٹے عبد القادر جیلانی، تمہارا بغداد میں آنا اور اللہ رسول کی راہ پر نکلنا مبارک ہو۔ جب اس طرح کے الفاظ سے استقبال کیا تو آپ ورقہ حیرت میں گم ہوئے اور عرض کیا کہ بندہ نواز، میرا تو یہاں پہلی دفعہ آنا ہے اور آپ سے پہلا شرف ملاقات ہے، تو میرے نام کو آپ نے کیسے جانا؟ فرمایا جس محبوب نے تیرے دل میں یہاں کے آنے کی خبر ڈالی ہے اسی نے ہمیں بھی اطلاع فرمائی ہے۔ حضور غوث الاعظم کا بغداد شریف میں آنا اس شان کے ساتھ، اور پھر خود فرماتے ہیں کہ 8 سال میں نے ظاہری علوم جس میں صرف و نحو کے علاوہ منطق و فلسفہ، حدیث، فقہ، اصول حدیث اور قرآن کی تفسیر، تمام ظاہری علوم 8 سال میں تحصیل علم مکمل کر لینے کے بعد، فارغ التحصیل ہونے کے بعد، آپ فرماتے ہیں کہ میں مسند ارشاد پر نہیں بیٹھتا تھا۔ یہ مسند ارشاد حضرات بہت بڑی منصب اور بہت بڑی مسند، یہ کوئی رسم نہیں، یہ ارشاد کرنا اور یہ سماعت کرنا، اگر ہم تصورات کی وادی میں کھو جائیں تو بزرگان دین کی نسبت یہ ہمیں جو عطا کیا گیا ہے سلسلہ، حضرات یہ سلسلہ حضرات انبیاء کرام کی نسبت، اور اگر ہم اہل اسلام محبت کے زانچے میں دیکھیں تو یہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہے۔ اور حضور غوث الاعظم، ہم تو بے حال لوگ ہیں، رموز سر دل بے دل چے دانت، ہم بے دل لوگ دلوں کے راز کو نہیں جانتے، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ تحصیل علم کے باوجود مسند ارشاد پر نہیں بیٹھے، اور 25 سال تک زہد و ورا کی مشقت زدہ گھاٹیوں میں اپنے آپ کو ڈالا، مجاہدات کیے، مراقبات کیے، تزکیہ کیا، بڑے بڑے اولیاء، اتقیاء، صوفیاء کی مجلسوں میں اقتباس فیض کیا، یہاں تک کہ 25 سال کا زہد سن 520 ہجری آ جاتا ہے، اور آقا
نبی رحمت آئدر کائنات شفیق امت شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹا واز کیوں نہیں کرتا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ نانا جان مجھے اس مسند پر بیٹھے حیا آتی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ آپ عجم سے تعلق رکھتے تھے اور عربی پر عبور نہیں تھا تو اس وجہ سے آپ میں جھجک تھی۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عجمی تھے، لیکن پوری امت کے امام، یہاں تک کہ امام شافعی اور امام مالک میں بھی استاد ہوئے۔ امام محمد جو امام اعظم کے شاگرد تھے، آپ کے بارے میں مورخین اور محدثین نے لکھا کہ جب آپ درس و تدریس فرماتے اور واعظ فرماتے تو یوں لگتا کہ آسمانوں سے وحی کا نزول ہو رہا۔ اس قدر فصیح اللسان عرب پر عبور رکھنے والے۔ ہرگز یہ وجہ نہ تھی، بلکہ وجہ صرف یہ تھی کہ نانا جان کی مسند پر بیٹھتے حیا آتی تھی، اس لیے کہ وہ حال جانتے، ہم تو بے حال لوگ ہیں، بے عقل لوگ ہیں۔ رموز سر دل بے دل چداند، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک 7 دفعہ اپنے شہزادے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ بیٹا اب واز کیا کر۔ اب حکم ہو گیا، اور جب اگلے دن بغداد کی جامع مسجد میں ممبر پر بیٹھے واز کیا تو حضرات میں آپ کو تخیلات کی اگر وادیوں میں قرآنی آیات آپ کے سامنے رکھوں تو عالم ارواح کے اندر ایک جلسہ منعقد ہوا جس میں خطاب ذات باری تعالیٰ کا تھا، سامعین حضرات انبیاء کرام تھے، اور میثاق لیا، وعدہ لیا، اور نبیوں سے کہا کہ نبیوں جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں تو ثم جاءکم رسول، پھر میرا یہ رسول معظم آ جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے باوجود اپنے نبوت و رسالت کے ڈنکوں کے، باوجود اس کے کہ تمہیں کتاب و حکمت بھی دے چکوں، نبوت و رسالت بھی دے چکوں، تمہاری شریعتیں اور تمہاری نبوت کا دور ہو، تو یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، تم اس محبوب کے سامنے اپنی گردنوں کو خم کر دینا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر آج اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوتے اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ہوتے تو فرمایا میں محمد کی اطاعت کے سوا ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہ ہوتا۔ ایک وہ جلسہ کا انعقاد، ایک وہ مجلس جس میں فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے، اور یہ شرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی نبی کو عطا نہیں ہوا کہ اس محبوب کے سامنے سارے نبیوں کی گردنیں جھکا دی گئیں۔ اور آج بغداد کی جامع مسجد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضور غوث العظم کو عطا کیا وہ حضور کی امت میں کسی ولی کے حصے میں نہیں آیا۔ پھر اعلان کیا کہ قدمی ھذا علی رکبۃ کل ولی اللہ، ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہوگا۔ جس طرح آقا محمد مصطفیٰ کے سامنے سارے نبیوں کی گردنیں جھکا دی گئیں، اسی طرح آقا حضور غوث العظم کے سامنے ساری ولیوں کی گردنوں کو جھکا دیا گیا۔ پھر مقام یہ ہوا، اور پھر جب آپ واعظ فرماتے تو مورخین کہتے ہیں کہ 1 لاکھ کا مجمع بھی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے یہ فیض عطا فرمایا تھا کہ جس طرح آپ کا واعظ پہلی سطر میں بیٹھا شخص سنتا، اسی طرح آخری صف میں بیٹھا بھی برابر آواز کو سنتا تھا۔ اور آپ کو اجساد مثالی عطا کیا گیا تھا۔ اجساد مثالی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کئی جسموں کے ساتھ، تمثیلی جسم کے ساتھ آپ کئی جگہ پر بیک وقت حاضر ہو جاتے۔ بڑی مشہور آپ کی کرامت کہ آپ کو خدام کی طرف سے ایک ہی روزہ کی افطار کی کئی دعوتیں موصول تھیں اور آپ نے ہر دعوت کو قبول فرما لیا، اور وہ 70 لوگ تھے
جن کے ہاں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت افطار پر مدعو تھے، اور ہر شخص جب اگلے روز آپس میں ملاقات کر رہا تھا تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ حضور غوث العظم کل ہمارے ہاں تشریف لائے، سب نے ہمارے ساتھ افطار کیا، ہر شخص یہ کہہ رہا تھا۔ لیکن جو مدرسہ اور خانقاہ کے خدام تھے وہ تو کہہ رہے تھے حضور غوث العظم کہیں تشریف لے کے ہی نہیں گئے، وہ تو ہمارے ساتھ افطار کر رہے تھے۔ اور آپ کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو افطار ہمارے ساتھ کیا ہے۔ در حقیقت معاملہ یہ تھا کہ حضرات آپ کو اجساد مثالی عطا کی گئی تھی، آپ بیک وقت آپ کا جو ظاہری جسم مبارک تھا وہ تو ایک جگہ موجود، لیکن اس کی تمثیل 70 سے زائد جگہوں پر آپ کا وہاں تشریف لے جانا اور سب سے معاملات کرنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ اور توسط سے اور حضور کی عطا سے حضرت غوث اعظم کو یہ مقام اور شرف عطا کیا گیا۔ اور اگر دل میں شک گزرے کہ یہ کیسے ہو سکتا تو قرآن کہتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اے حبیب فرما دیجئے تم میں سے جہاں بھی جس کو بھی موت آئے گی ہم نے اس کے لیے کوئی 1,00,000 2,00,000 فرشتے مقرر نہیں کیے، بلکہ فرمایا اس کے لیے صرف ایک فرشتہ ملک الموت مقرر ہے۔ دنیا کے جس خطے میں جہاں بھی جس وقت بھی جس کو موت آئے گی تو اس کی روح کون قبض کرے گا؟ فرمایا ملک الموت قبض کرے گا۔ اب آپ سوچئے کہ ایک لمحے میں دنیا میں کتنی اموات ہو رہی، اور اگر پوری دنیا میں ایک وقت میں ہزاروں اموات ہوں تو ملک الموت ہر جگہ موجود ہو، تو آپ ایمانداری سے بتائیے جو اللہ فرشتے کو یہ طاقت دینے پر قادر ہے، اچھا جی اللہ تو بے نیاز ہے نا، اس نے تو یہ طاقت شیطان ابلیس کو بھی دے دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ شیطان ہے، اور جانتے ہو کس طرح؟ جیسے رگوں میں خون گردش کرتا ہے اس طرح یہ تمہاری رگوں میں چلتا ہے۔ ہر شخص کے بائیں کندھے پر بیٹھا اپنی سونڈ کو نتھلیوں کے ذریعے سے انسان کے دل پر داخل کرتا اور دل کو اپنے جکڑ میں لیتا، جس کو قرآن نے کہا الذی یوسوس فی صدور الناس، پھر یہ ہر دل میں وسوسے ڈالتا۔ کتنے شیطان؟ ایک ابلیس اربوں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا اور ہر کسی کے دل میں پہنچتا۔ اگر یہ طاقت شیطان کے پاس ہے تو کوئی انکار نہیں کرتا اور کسی کو معیوب نہیں لگتا کہ اللہ نے دی ہے۔ یہ طاقت فرشتے کے پاس ہے اور کوئی اسے انکار نہیں کرتا اور ہر شخص مانتا ہے کہ یہ طاقت اللہ نے عطا کی ہے۔ تو بس ایک کمی معاذ اللہ استغفر اللہ خدا کی عطا پہ محمد مصطفیٰ کے امت کے ولیوں میں ہے۔ حضرات قاعدہ سنیے، ہر نبی خدا کی شان ہوتا ہے اور ہر نبی کا جو امت کا ولی ہے وہ اپنے نبی کی شان ہوتا ہے۔ خدا کے نبی کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کا دیا ہوا، اور ولی کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کے نبی کا دیا ہوا۔ جس طرح نبیوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کوئی نہیں، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نبیوں کی امتوں میں جتنے ولی ہوئے حضرات ان میں سے حضور غوث العظم کی کوئی مثال نہیں۔